جب ہم دور حاضر میں رول آف لا، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ سب مغرب کی دین ہے. لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ کتاب کیا ہے؟ اس کے اندر ہے کیا چیز؟ کہ آئین ہند اور اسلامی اصول کا یہ بہترین سنگم ہے. آپ نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، ہندوستانی قانون کو ثابت کیا ہے اسلامی قانون کے ذریعے، ہدایہ کے ذریعے. اس کا سبب کیا ہے؟ سمویدھان جو بنایا گیا ہے وہ ہو بہو ہدایہ کا ٹرانسلیٹ ہے. میں جج کی حیثیت سے 17 سال کورٹ میں کام کیا. اتنا لمبا اور طویل عرصہ شاید کسی نے کام نہ کیا ہو. اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کے کی فیچرز کیا ہیں؟ دا فرسٹ ٹائم ان دا اکیڈمک ورلڈ. کیا کتاب مکمل ہو چکی ہے؟ کیا اسلامی قانون کے ذریعے ہم کانسٹیٹیوشن کو ثابت کر چکے ہیں؟ یہ کام انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. آگے بھی انشاءاللہ منظر عام پر جیسے جیسے کام ہوگا اس کی جلدوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ کے اس پلیٹ فارم پر آپ کا پھر سے استقبال ہے. ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ انسانیت کا ارتقاء اور معاشرے کا استحکام ہمیشہ قانون کی مضبوط عملداری سے وابستہ رہا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قانون ایک ایسی زنجیر ہے جو انسانی حیوانیت سے روکتی ہے اور عدل و انصاف کے ترازو کو متوازن کرتی ہے. لیکن مفکرین عالم اس بات پر شاہد ہیں کہ قانون اگر اسلامی روح سے کٹ جائے تو معاشرہ بے سمتی کا شکار ہو کر ہوس کی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے قانون بنائے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بہترین اور جدید قانون ہوں، ان کے تانے بانے کہیں نہ کہیں اسلامی قانون اور شریعت سے جا کر ملتے ہیں. پھر چاہے وہ بین الاقوامی قوانین ہوں یا پھر انسان کے سیاسی سماجی قوانین ہوں، اسلام نے انسان کی ہر دور میں دستگیری کی ہے. ناظرین، ایک عرصہ دراز سے ہمارے علمی حلقوں اور دسترخوانوں کی زینت ایک کافی مشہور جملہ رہا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ بھارت کا سمویدھان اپنی کئی دفعات میں اسلامی قانون کی ایک بہت ہی مستند کتاب ہدایہ سے ماخوذ ہے. آج تک یہ محض ایک سنی سنائی بات تھی، لیکن آج اس ویڈیو میں، اس اسٹوڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم الشان تاریخ ساز کاوش سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جس نے یہ جملہ، جو مفروضہ جملہ تھا، اس کو ناقابل تردید حقیقت میں تبدیل کر دیا ہے. اور یہ کتاب جس کے بارے میں ہم ابھی تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اس بات کا زندہ و جاوید ثبوت ہے کہ اسلامی قانون اور اس کا فقہی ڈھانچہ ہر دور، ہر معاشرے اور ہر حکومت کے لیے، اس کی حکومت چلانے کے لیے نہایت ہی مفید ثابت رہا ہے. ناظرین، یہ علمی کارنامہ جس شجر کے سائے پروان چڑھا ہے وہ مہاراشٹرا کے ضلع نندربار جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ ہے. 1979 میں خادم القرآن و عامر المساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کاوشوں سے صرف 6 طلبہ سے شروع ہونے والا یہ ادارہ آج دینی و عصری علوم کے 15,000 سے زائد طلبہ کا علمی مسکن بن چکا ہے. جب ہم دور حاضر میں رول آف لا، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ سب مغرب کی دین ہے. لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ آج کے اس پوڈ کاسٹ، آج کے اس انٹرویو میں ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں. جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ کی ایک عبقری شخصیت، میرے استاد محترم اور جامعہ عکل کوہ کے تخصص فی الفقہ مایہ ناز استاد حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب اشاعتی سے. اور مفتی صاحب کی کوئی نئی کاوش نہیں ہے. آپ کا قلم اس سے پہلے بھی علم میراث کے پیچیدہ مسائل افضل الراجی فی حل السراجی اور عوامی مسائل افضل التطبیق العصری علی مسائل القدوری جیسی کاوشیں تحریر کر چکا ہے، اور اس کو علماء و طلباء و فقہاء کے درمیان ایکسیپٹنس بھی پا چکا ہے. آج ہم حضرت الاستاد حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب اشاعتی کی سب سے منفرد تصنیف افضل السعایہ فی تطبیق الدستور والہدایہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. ان سے سوالات کریں گے کہ یہ کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ اس اسلامی قانون اور جو ہندوستانی کانسٹیٹیوشن ہے اس کو تطبیق دی گئی. اور پھر ہم یہ بھی سوالات کریں گے کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں، ایک عالم کے لیے، ایک فقیہ کے لیے وہ کس طرح مفید ثابت ہوگی. اور بہت ہی اہم سوال یہ ہوگا کہ ایک لا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، چاہے وہ دنیا کے اور ہندوستان کے کسی بھی کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہو، وہ اس سے کس طرح استفادہ کر سکتا ہے. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مفتی صاحب بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضرت ایک سوال جو سب سے پہلا میرے ذہن میں ہے، چونکہ میں نے کافی طویل تمہید کے بعد یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کتاب جو میرے سامنے موجود ہے اس کا تعارف کیوں میں کراؤں، جبکہ صاحب کتاب جب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ناظرین میں لوگ اس بات کے متمنی ہیں کہ کتاب کیا ہے، اس کے اندر ہے کیا چیز، اس کا مختصر تعارف اگر آپ حضرت کرا دیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نام افضل السعایہ فی تطبیق الدستور والہدایہ ہے۔ آسان انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ آئین ہند اور اسلامی اصول کا یہ بہترین سنگم ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے اسلامی اصول کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ہدایہ کے متون کی روشنی میں، اور اس کو مختصر انداز میں ترجمہ اور توضیح کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا ہے، اور پھر اس اسلامی اصول کی روشنی میں قوانین وضعی یعنی انسانی قوانین میں ہندوستان کے سمویدھان میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں کون کون سا ایسا قانون ہے جو اس اسلامی اصول کی روشنی میں نکل رہا ہے، اس کو ہم نے یہاں بہت آسان انداز میں سمجھایا ہے۔ اور سمجھانے کے بعد پھر ہم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ بھئی یہ بھارت کا سمویدھان اسلامی اصول کی روشنی میں کس طریقے سے نکلا ہے، اس پر ہم نے طریقۃ الانطباق پیش کیا ہے، جس میں قواعد فقہیہ، اصول شرعیہ کی روشنی میں مدلل انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ حضرت تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کوئی بھی عظیم کارنامہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص جذبہ ہوتا ہے، کوئی چنگاری ہوتی ہے، کوئی محرک ہوتا ہے، اور ایک کہیں نہ کہیں اندر سے ایک موٹیویشن ہوتا ہے۔ تو حضرت آپ نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، ہندوستانی قانون کو ثابت کیا ہے اسلامی قانون کے ذریعے، ہدایہ کے ذریعے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ایسی کیا وجہ بنی جو آپ نے اتنا بہترین قدم اٹھایا حضرت؟ اس کے پیچھے دو بڑے سبب ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ زمانے طالب علمی میں صرف میں ہی نہیں بلکہ ہر طالب علم اس بات کو سنتا رہا ہے اور سن رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کا سمویدھان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہدایہ کی روشنی میں ترتیب دیا گیا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہم نے یہاں تک کہ سنا کہ بھارت کا سمویدھان جو بنایا گیا ہے وہ ہو بہو ہدایہ کا ٹرانسلیٹ ہے۔ تو زمانے طالب علمی سے یہ بات سنتے رہے، بارہا سنتے رہے، معتبر شخصیات سے ہم نے سنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب معتبر شخصیات سے یہ بات سنی تو اسی وقت سے یہ جذبہ دل میں تھا کہ یار اس کو واضح کرنا چاہیے، یہ دعویٰ صرف دعوے کے حد تک نہ ہو بلکہ اس کو علمی کاوش کی روشنی میں منظر عام پر لایا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ جب کوئی جذبہ صادقہ انسان کے قلب کے اندر موجود ہو تو اللہ رب العزت اس کی تکمیل کرتا ہے۔ پھر چند سال پہلے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کی صحت کو برقرار رکھے، حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کے سائے کو تادر عافیت کے ساتھ میں ہم پر برقرار رکھے۔ حضرت کا ایک ویڈیو یوٹیوب پر میں نے سنا، اس سے بہت زیادہ ہمت بڑھی۔ حضرت نے یہ بیان کیا کہ میں جج کی حیثیت سے 17 سال کورٹ میں کام کیا، اور حضرت نے یہاں تک کہ بیان کیا کہ اتنا لمبا اور طویل عرصہ شاید کسی نے کام نہ کیا ہو۔ اس دوران ہماری ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں ایک پرانے جج صاحب تھے، انہوں نے کسی قانون کی بات پیش کی اور رائے لینا چاہی، تو میں نے اس پر اپنی رائے ظاہر کی اور میں نے کہا دراصل اس کی توضیح، اس کی وضاحت اور اس قانون کی حقیقت اس طرح ہے۔ تو وہ بہت تعجب میں پڑ گئے کہ یار آپ تو مولوی انسان ہیں، آپ نے کبھی وکالت نہیں کی، آپ نے کبھی جو ہے نا یہ پریکٹیکل طور پر ججنگ کی کورس آپ نے جو ہے نا کیا نہیں، پھر آپ اتنی قانون کی بات تیز رفتاری سے کیسے پکڑتے ہیں؟ تو وہاں ایک دوسرے جج صاحب تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اس کے پیچھے دراصل بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے LLB کیا ہے اور اس میں سیکنڈ پوزیشن سے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا، میں نے اس پر رد کیا کہ دراصل یہ LLB کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ہدایہ پڑھی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یار مفتی صاحب نے بھی ہدایہ کا نام لیا اور ہدایہ کے ذریعے وہ قوانین وضعی کو سمجھ رہے ہیں اور جج حضرات کو سمجھا رہے ہیں، اور سمجھانے پر جج حضرات صرف سمجھ نہیں رہے ہیں، تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا
کہ زمانے طالب علمی میں وہ باتیں سنی تھی اور یہاں مفتی صاحب سے اس کی توثیق ہو گئی، اب اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس داعیے نے اس کام پر ابھارا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں 3 جلدوں کے میں الحمدللہ یہ کام منظر عام پر آ چکا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ حضرت الاستاذ آپ نے وجہ بتائی، سبب بتایا کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی۔ ایک میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ علمی دنیا میں روزانہ 20 کتابیں حضرت منظر عام پر آتی ہیں، اور ان میں سے کئی کتابیں لائبریری کی زینت بنتی ہیں، لیکن کچھ ہی مخصوص کتابیں ہوتی ہیں جو اپنی انفرادیت اور افادیت کی بنا پر امر ہو جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان مقبول ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سے میں درخواست کروں گا، اور ہمارے ناظرین بھی یہ سننا چاہیں گے کہ اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے کی فیچرز کیا ہیں۔ اگر ہم ناظرین کو بتا سکیں گے تو وہ ان کے لیے اس سے استفادہ بہت ہی آسان ہوگا۔ اس کی خصوصیت کو ایک جملے میں سمجھ سکتے ہیں، دا فرسٹ ٹائم ان دا اکیڈمک ورلڈ، علمی دنیا میں یہ پہلی کاوش ہے اس انداز کی کہ بھارت کے سمویدھان کو ہدایہ کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہو۔ اس عنوان پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پہلی کاوش ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر چند چیزیں نمایاں کی گئی ہیں۔ صرف اسلامی قانون کو نہیں بلکہ بھارت کے سمویدھان کا تقابل پیش کیا گیا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے، جب میں نے اس کام کو شروع کیا، جیسے جیسے یہ کام آگے بڑھا تو دل میں اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ بھارت کے سمویدھان میں 95% شریعہ آرٹیکل ہے، اور یہ عجیب بات ہے، یعنی یہ حیران کن بات ہے۔ یہ 3 جلدوں میں الحمدللہ جو کام آپ کے سامنے ہے یہ 8 آرٹیکل پر ہے، 130 ہدایہ کے متون ہیں، اور 175 اس پر بھارت کا سمویدھان ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں 12 سے یا 15 سمویدھان ایسے ہوں گے جس میں جزوی یا کلی اختلاف اسلامی اصول سے ہوگا، بس 12 یا 15 دفعات ایسے ہوں گے، باقی الحمدللہ 95% شریعہ آرٹیکل ہے۔ جب کوئی آدمی اس کو پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد جب یہ دیکھے گا کہ اس کو قواعد شرعیہ کی روشنی میں، اصول شرعیہ کی روشنی میں ہو بہو ہدایہ کے متن سے اس کو نکالا گیا ہے، تو اس کو ایسا لگے گا یار یہ تو ہماری ہی چیز ہے، اور اس کو لگنا بھی چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ ہماری ہی چیز ہے۔ تو اس میں یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بات یہاں ایسے ہی نہیں کہی دی گئی، جو بھی بات کہی گئی چاہے بھارت کے سمویدھان کے تعلق سے کہی گئی ہو، الحمدللہ وہاں کے آرٹیکل کی پوری عبارت آپ کے پاس یہاں موجود ہوگی، ان کی پوری عبارت یعنی پورا مستند حوالہ اس میں موجود ہوگا۔ شرعی اصول کی روشنی میں اسلامی قانون کی بات جہاں کہی گئی، الحمدللہ اسلامی کتب کا بھی اس میں حوالہ ہے، تقریباً 200 سے زائد اس میں مستند کتاب کے حوالے ہی نہیں بلکہ ان کی عبارتیں بھی موجود ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، جو بھی بات کہی گئی اس کو مستند حوالوں سے الحمدللہ ثابت کیا گیا۔ تیسری اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک عالم کے لیے بھارت کے سمویدھان کے اصطلاحات کو، اس کے ثقالت کو اور اس کی گہرائی کو سمجھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ خود میرے لیے بھی بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، میں 2 سال اس کے پیچھے لگا رہا۔ الحمدللہ اس کے اندر اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ بھارت کی کوئی دفعہ اگر ایسی ہے جو مجھے ایسا لگا کہ کوئی طالب علم اس کو نہیں سمجھ پائے گا، علمی لائن اسلامی اصول کا جانکار اس کو نہیں سمجھ پائے گا، تو اس کی تسہیل کر دی گئی ہے، آسان انداز میں اس کو سمجھا دیا گیا ہے، اور جو سمجھایا گیا ہے اس کے پیچھے بھی دلیل دے دی گئی ہے کہ بھئی ہم نے یہ جو سمجھا ہے یہ ہم نے نہیں سمجھا ہے، ماہرین نے سمجھا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک ادنا طالب علم، کم فہم طالب علم بھی اس سے استفادہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وکلا حضرات، چاہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے بھی آسانی یہ کی گئی ہے کہ جب بھارت کے سمویدھان کا تقابل اسلامی قانون سے کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اسلامی قانون کے ساتھ میں جب تقابل پیش کیا جائے گا تو اسلامی اصطلاحات، فقہی اصطلاحات کا استعمال ہوگا۔ تو یہ اس وکیل کے لیے جس نے اسلامی اصول نہ پڑھا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس کو بہت آسان انداز میں بریکٹ میں انگریزی کے اندر بھی سمجھا دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ تو الحمدللہ ان خصوصیات کے ساتھ میں یہ کتاب کو تیار کیا گیا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، آپ نے بہت ہی مفید جواب دیا، اور انشاءاللہ یہ بہت مفید رہے گا عوام کے لیے، وہ اس سے استفادہ کریں گے۔ حضرت ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کاوش نہیں ہے، اٹس ناٹ جسٹ اے پیس آف کیک،
یہ کام کرنا، ہندوستانی قانون کو ہدایہ سے تطبیق دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر ایک لفظ، ایک حرف کی تبدیلی بھی ہوئی تو اس سے بہت ساری چیزیں پیچیدہ اور مشکل ہو سکتی ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا حضرت کہ اس کا طرز بتائیں، کتاب کا کس طرز پہ اس کو بنایا گیا، چونکہ آپ نے اپنے دن و رات دیے، اس میں لگے رہے، اس کا طرز کیا ہے، اس کی میتھڈالوجیز کیا ہیں، اس میں منتظر رہوں گا آپ کے جواب۔ بہت اہم سوال ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کتاب کے اندر 4 اسٹیپ ہیں جو بہت سہل اور آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رقم المتن، ہدایہ کا وہی متن اس میں لیا گیا ہے جس پر بھارت کا کوئی سمویدھان فٹ ہو سکتا ہے، عبارت لے لی گئی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر توضیح المسئلہ، ہدایہ کے اس متن کی آسان انداز میں تفصیل، وضاحت اس انداز میں کی گئی ہے کہ ہر طبقے کا انسان اسلامی اصول کو، اسلامی قانون کو اچھے انداز میں سمجھ سکے۔ جب اس کو اسلامی قانون سمجھ میں آ گیا تو تیسرے نمبر پر ہم نے یہ کام کیا، تفریع من القوانین الوضعیہ، ہندوستان کا کون سا سمویدھان اسلامی اصول کی اس روشنی میں اور اسلامی اصول کے اس طرز پر فٹ ہو سکتا ہے۔ اس کو پہلے تو انہی کی عبارت کو پیش کیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا اگر وہ گاڑھا ہو گیا ہے، تھوڑا بھاری ہو گیا ہے، تو اس کو پھر آسان الفاظ میں اس کی وضاحت پیش کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم کام، چونکہ یہ تو ابھی تک دعویٰ ہوا، طریقۃ الانطباق چوتھے نمبر پر پیش کیا گیا ہے، جس میں اسلامی قانون کو قواعد شرعیہ، فقہی قواعد کی روشنی میں کس طریقے سے بھارت کا یہ سمویدھان ہدایہ کے اس متن سے نکلا ہے، اس کو فقہی انداز میں اور بڑے ہی اچھوتے انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ اور یہی اس کتاب کی خصوصیت ہے، چونکہ اب تک تو دعویٰ تھا، یہ دعوے کو ثابت کیا گیا ہے طریقۃ الانطباق سے۔ حضرت ماشاءاللہ ہم نے کئی سوالات کے جواب لے چکے ہیں اور بہت مفید ثابت ہوں گے۔ ایک سوال جو مدارس کے طلباء کے ذہن میں بالخصوص ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مدارس کے طلباء کو ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، اب مدارس کے طلباء درس ہدایہ میں اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس کا جو فائدہ ہوگا وہ درس ہدایہ کے لیے کس طرح ہوگا، اس پر اگر روشنی ڈالیں تو وہ بہت مفید رہے گا۔ دیکھیے، یہ سوال تو بالکل واضح ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں ہر ہندوستانی کے لیے بھارت کے سمویدھان کو پڑھنا، سمجھنا اور جاننا از حد ضروری ہو گیا ہے۔ خاص طور سے اس ملک میں جو لوگ اقلیت میں ہیں ان کے لیے بھارت کے سمویدھان کا جاننا، سمجھنا اور پڑھنا یہ بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ آپ یقین جانیے، اس ملک کا اگر میں آپ سے پوچھوں حسن کیا ہے تو آپ ایک ہی جملے میں جواب دے سکتے ہیں، اس ملک کا حسن بھارت کا سمویدھان ہے، جو ہر شہری کو مکمل انصاف کے ساتھ مکمل حقوق دیتا ہے۔ وہ اونچ نیچ نہیں دیکھتا ہے، وہ ذات پات نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کے حقوق پہنچائے جائیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہی تو اسلامی اصول ہے، یہی تو اسلامی اصول کی روشنی میں پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ لہٰذا میں آج کی اس ویڈیو کے پلیٹ فارم سے خاص طور سے درس ہدایہ، جو لوگ ہدایہ کا درس دیتے ہیں ان اساتذہ کے لیے، اور جو طلبہ ہدایہ کا درس لے رہے ہیں ان کے لیے یہ پیغام دوں گا کہ اس کتاب کے ذریعے جہاں پر آپ سبق دے رہے ہیں، سبق میں اگر وہ متن آ رہا ہے تو اس متن کے تحت اس کتاب میں جس سمویدھان کو اصول و ضوابط کی روشنی میں سمجھایا گیا ہے، پہلے آپ اس کو سمجھیے، اپنے طلبہ کو سمجھائیے کہ بھائی دیکھو اس متن کے تحت یہ بھارت کا سمویدھان ہے، اس کو اچھے انداز میں سمجھایا جائے اور طریقۃ الانطباق کی روشنی میں اس کو اخذ کر کے نکالا جائے کہ یہ بھارت کا سمویدھان اسی ہدایہ کے متن سے نکلا ہے۔ اس سے ہمارا 2 فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اس ملک کا قانون معلوم ہوگا، جن سے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ آسان انداز میں ہم حاصل کرنے کی طاقت حاصل کر لیں گے۔ دوسرا جو ہمارا فائدہ ہوگا کہ اس کام کے ذریعے اور اس طرز کے ذریعے اور اس ضرورت کو حاصل کرنے کے ذریعے ہمارے طلبہ اور علماء میں ہدایہ کی اہمیت آئے گی۔ جی جزاکم اللہ خیرہ مفتی صاحب، مدارس کے طلبہ اس سے بہت استفادہ ہوگا اور ان کو طرز معلوم چل جائے گا کہ ہم درس ہدایہ میں کس طرح اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت ضخیم کام ہے،
بہت لمبا کام ہے اور علمی سمندر ہدایت ہو. کیا کتاب مکمل ہو چکی ہے؟ کیا اسلامی قانون کے ذریعے ہم کانسٹیٹیوشن کو ثابت کر چکے ہیں؟ تمام آرٹیکلز پر کام ہو چکا ہے یا ابھی کام جاری ہے یا کچھ آرٹیکلز باقی ہیں یا کوئی اس کے سیگمنٹ ہیں یا باب ہیں جو ابھی باقی ہیں یا کام ہونا باقی ہے یا کیا مکمل ہو چکی ہے؟ اس سلسلے میں ضرور، تاکہ ناظرین جو اس کتاب کو خریدنے والے ہیں، استفادہ کرنے والے ہیں، وہ ان کو ذہن میں رہے کہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے، آئندہ اس پر کام اور باقی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کام طویل ہے. اس وقت 3 اولیم میں 3 جلدوں میں جو کام آیا ہے وہ 8 آرٹیکل پر آیا ہے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ پہلا، دوسرا بھارتیہ نیائے سہیتا، تیسرا بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم، چوتھا وقف ایکٹ، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، آج وقف کے مسائل ہیں. وقف ایکٹ 1995 پر الحمدللہ مکمل کام ہو گیا ہے. اسی طریقے سے دا انڈین پارٹنرشپ ایکٹ اور انڈین کانٹریکٹ ایکٹ اور اسی طریقے سے دا کوائنیج ایکٹ اور دا پاور آف اٹارنی ایکٹ، ان 8 آرٹیکل پر 175 دفعات پر الحمدللہ کام 3 جلدوں میں مکمل ہوا ہے، جو تقریباً 1300 صفحات پر مشتمل ہے. لیکن یہ کام انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا، آگے بھی انشاءاللہ منظر عام پر جیسے جیسے کام ہوگا اس کی جلدوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ مکمل سنویدھان پر کام کرنا ہے. ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کتاب ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اس پر کام باقی ہے. ابھی 3 والیومز منظر عام پر ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے میں نوٹیفائی کر دیا جائے گا. حضرت بہت اہم سوال اور میرا یہ آخری سوالوں میں سے سوال ہے کہ اس کتاب کا استعمال ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے ٹیچر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی بندہ لاء کالج میں پڑھ رہا ہے کیا وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا یہ کتاب عوام کے لیے مفید ہوگی؟ کیونکہ وہ لوگ جو نہ مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کسی کالج کے طالب علم ہیں، نہ پروفیسر ہیں، وہ عام لوگ ہیں. ان کو اگر قانون سمجھنا ہے، ان کو یہ جاننا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر آلموسٹ ہر دفعہ کو کس طرح اسلامی قانون کے ذریعے لیا گیا ہے. اگر ان کو جاننا ہے کیا یہ کتاب ان کے لیے مفید ہے، کیا یہ مستعمل ہے ان کے لیے، اور وہ اس کتاب سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں تینوں طبقوں کی رعایت کی گئی ہے. جو علماء ہیں، طلباء ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہدایہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کے لیے تو انتہائی درجہ آسان ہے. جو عقلاء حضرات ہیں ان کے لیے بھی اس کو آسان کیا گیا ہے کہ جہاں اسلامی اصول ہے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور بھارت کے جس سمویدھان کو جہاں سے لیا گیا ہے اس کی پوری انگریزی عبارت اس کے حاشیے میں موجود ہے، تاکہ وہ دونوں کو کمپیئر کر سکے کہ بھائی یہ چیز وہاں سے لی گئی ہے تو اردو میں جو چیز لکھی ہوئی ہے کیا وہ بھارت کے سمویدھان میں ہے، تو اس کے اصل کی مراجعات کرتے ہوئے اس کی پوری عبارت وہاں لکھ دی گئی ہے. تو اگر وہ اردو سمجھنے میں ان کو کوئی دشواری ہو تو نیچے انگریزی میں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں. تیسرا جو طبقہ ہے جو عوام سے تعلق رکھتا ہے، نہ وہ لاء سے اس کا کوئی کنیکشن ہے، نہ مدرسے سے اس کا کوئی کنیکشن ہے، ایک عام انسان ہے، ایک عام بھارتی ہے، اور اس کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی مجھ کو بھارت کا سمویدھان سمجھنا ہے، تو اس کے لیے بیچ میں بریکٹ ڈال کے آسان انداز میں اس سمویدھان کو عوامی سطح پر اتار کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ بھی آسانی سے اس کو سمجھ سکیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. جی حضرت، اب اخیر میں آخری اس سیگمنٹ کا میرا جو سوال ہے اور عوام کے ذہن میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم کارنامے کے پیچھے، اور دنیا میں کوئی بھی بڑا کام ہو، جیسا کہ ہمارے بانی رحمہ اللہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی بار بار یہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی انسان زندگی میں اکیلا کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے محسنین ہوتے ہیں، کبھی وہ والدین کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی اساتذہ کی شکل میں، تو کبھی رفیق ہوتے ہیں جو انسان سے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتے ہیں. تو حضرت یہ عظیم کارنامہ، یہ عظیم الشان کارنامہ، یقیناً اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا تعاون ہوگا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کے پیچھے کس کا تعاون ہے، کن لوگوں کی کاوشیں اور کن لوگوں کی آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ حضرت یہ عظیم کارنامہ منظر عام پر آیا. بڑا اہم سوال ہے، اور علمی دنیا میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کو اس سوال سے پیغام لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی کام کریں تو کسی بڑے کی سرپرستی میں کی جائے، اس کی برکات ہوتے ہیں اور قدم قدم پر رہنمائیاں ہوتی ہیں جس سے کام آسان ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو نیا کام ہے یہ کسی مولوی کے لیے کرنا اتنا آسان نہیں، اس کا احساس مجھے ہے، میں نے بہت ہی اس کے پیچھے محنت کی ہے، لیکن میری محنت سے یہ کامیاب کام نہیں ہوا، بلکہ
جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جب میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا تو اس ارادے کا اظہار حضرت استاد مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی کے سامنے جب میں نے پیش کیا، حضرت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، تو حضرت نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ یہ کام ہونا چاہیے، چونکہ حضرت صرف مفتی نہیں ہے بلکہ قاضی بھی، اور حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ کے خاص شاگردوں میں، چونکہ وہ آپ اسلامی جج ہیں تو یہ ان کے لائن کا کام تھا، لہٰذا حضرت نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا اس کو شروع کرو۔ پھر میں نے اس کا تذکرہ حضرت رئیس محترم مولانا حذیفہ صاحب سے کیا، حضرت کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی خوشی کا اظہار کیا، بلکہ کام کے دوران جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی، کتابوں کی ضرورت پڑی، شخصیات کی ضرورت پڑی، وکلاء کی ضرورت پڑی، جج حضرات کی ضرورت پڑی، حضرت نے مکمل گائیڈ لائن کیا اور میرے لیے راستے ہموار کیے، اور الحمدللہ ان دونوں شخصیات کی توجہات، ان دونوں کی دعاؤں کے ذریعے الحمدللہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا۔ بلکہ میں آپ کو یوں بتاؤں کہ کسی کی ماتحتی میں کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام مشکل ہو، جیسے کہ میرے لیے بھی جب آسان کام نہیں تھا، جب میں نے اس کام کو شروع کیا تو بارہا یہ ارادہ بنا، یار بڑا مشکل کام ہے، چھوڑو اس کو۔ کئی مرتبہ میں نے ارادہ ترک کرنا چاہا، لیکن دل میں خیال آیا یار میں نے 2 لوگوں کو تو کہا ہے، وہ مجھ سے پوچھیں گے کام کہاں تک ہوا، تو ان کو جواب بھی دینا ہے، اور پھر ان کے جواب دہی کے ڈر سے پھر کام شروع کر دیا۔ پھر جہاں بات پھنسی ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے الحمدللہ علمی اعتبار سے رہنمائی بھی کی اور اپنی دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھا، تو الحمدللہ ایک مشکل کام جس کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سرپرستی کی برکت سے الحمدللہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس لیے علمی دنیا میں جو لوگ بھی جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ تدریس ہو، چاہے تصنیف ہو، چاہے وہ خطابت ہو، کوئی بھی کام ہو، کسی کی رہنمائی اور سرپرستی کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، اس کے نقصانات ہیں، اور سرپرستی کے ساتھ میں کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد آپ دیکھیں گے، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں پروفیسر سعود جو ہمارے یہاں کے لاء کالج کے پروفیسر ہیں، الحمدللہ جب بھی میں نے ان کو کال کیا کہ بھئی مجھ کو اس کام کی ضرورت ہے اور یہ چیز مجھے چاہیے، وہ بیچارے نے اپنا لیکچر آگے پیچھے کیا، اپنا ٹائم ٹیبل آگے پیچھے کیا اور مجھ کو بلایا اور مکمل طور پر رہنمائی کی، یہاں تک کہ گزشتہ سال پروفیسر ارشاد اور چند وکلاء کی ٹیم جو دلی میں موجود تھی ان سے ملنے کے لیے عقل کنواں میں جو ہمارے یہاں جو لاء کالج چلتا ہے اس کے لیٹر پیڈ پر انہوں نے باقاعدہ پوری تفصیلات لکھ کر ہماری گائیڈ کی، ہم لوگ ان کی رہنمائی میں دلی پہنچے اور جو جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں الحمدللہ گزشتہ سال وہاں سے حاصل کر کے لائے، اور اس کے بعد یہ کام بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ اور ساتھ ساتھ میں چند وکلاء حضرات ہیں جو میرے دوست ہیں، احباب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے ساتھ دیا، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ جب بھی ضرورت پڑی، چونکہ مجھے انگریزی تو پوری آتی نہیں ہے اور آپ لوگ انگریزی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، مولانا حسان صاحب، تو آپ نے ماشاءاللہ جب بھی میں نے ٹرانسلیٹ کے لیے کہا تو آپ نے بھی ماشاءاللہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اللہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اور مجھے امید ہے کہ ناظرین نے جتنے بھی جوابات آپ سے سنے ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گے، اور اخیر میں انہیں یقین بھی ہو گیا ہوگا کہ یقیناً یہ کتاب ان کے لیے مفید ہے، اور انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں پوری تفصیل بھی ایڈ کر دیں گے کہ اس کتاب کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اخیر میں جو حضرات اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسکرین پر موبائل نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر رابطہ کریں، اور رابطہ کر کے ہندوستان میں جہاں کہیں پر بھی آپ منگانا چاہتے ہیں آپ ایڈریس بھیج دیں، ایڈریس کے اوپر انشاءاللہ اس کتاب کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ کتاب کا ایک سیٹ میں مولانا حسان صاحب کو ہدیے میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو کے بعد، اس بصیرت افروز گفتگو کے بعد آپ کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ کتاب ایک صرف کتاب نہیں ہے، اٹس ناٹ جسٹ اے بک۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کو مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، لاء کالج کا اسٹوڈنٹ، اور اسپیشلی عوام میں جو لوگ قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مفید ہے۔ اور یہ کتاب اس بات کا جواب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قانون ہو، ہندوستانی کانسٹیٹیوشن ہو یا کسی بھی جمہوری ریاستی حکومت کا نظام ہو، وہ اسلامی قانون اور شریعت اسلامیہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔
کہیں نہ کہیں اس کے آرٹیکلز کے تانے بانے اسلامی شریعت سے ملتے ہیں۔ اور آج اس ویڈیو کے اختتام پر میں یہ بات پر بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ صرف انجینئرنگ کرنا، صرف ڈاکٹر بننا یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک اچھے وکیل کا منظر عام پر آنا، کورٹ میں کھڑے رہنا اور عدل و انصاف کے قائم کرنے میں عوام کی رہنمائی کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمارے سننے والوں میں چند ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں یہ جذبہ ہوگا کہ ان کا یہ بچہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے یا وہ خود اس پر محنت کریں گے، ہندوستانی قانون کو پڑھیں گے، ایک اچھے وکیل ابھر کر آئیں گے اور قوم کی رہنمائی ہر وقت کرتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو دارین کی کامیابی سے نوازے اور اس کتاب کو پڑھنے والے لوگوں کو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔